السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ جو یہ آستانہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز شہنشاہ دکن حضرت ابو الفتح صدر الدین محمد حسینی کا آستانہ ہے۔ ان کا پیارا نام محمد حسینی ہے۔ دنیا خواجہ بندہ نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی پیدائش 1321 عیسوی میں ہوئی اور ان کا وصال 1422 عیسوی۔ ابھی 2022 چل رہا ہے۔ اس حساب سے شمسی سال اگر ان کی مانی جائے تو ان کی عمر شریف 101 سال ہوتی ہے، اور چاند کے حساب سے قمری اگر مانا جائے تو 105 سال ان کی عمر شریف ہوتی ہے، کیونکہ قمری سال 10 دن گھٹ جایا کرتا ہے۔ شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ ان کے خاندان والے افغانستان کے شہر ہرات سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، سید زادے تھے۔ دہلی کے اندر یہ اور ان کے تمام خاندان والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محب اور مرید تھے۔ 4 سال کی عمر میں دولت آباد آ کر کے بس گئے، اور خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی تصوف کی طرف ذہن مرکوز ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں ہر وقت خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے ذہن میں تصوف اور صوفیاء کرام کے بارے میں تمام باتیں بیٹھ گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا نے پرورش کی اور سختی کے ساتھ علم دین حاصل کروایا۔ 1336 میں 15 سال کی عمر میں واپس دہلی تشریف لے آئے، اور ایک مرتبہ مسجد قطب میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کو دیکھ کر آپ بے حد خوش ہوئے اور خواہش کی کہ حضور مجھے بیعت کر لیجئے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ محمود دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیعت کر لیا، اور پھر علم دین حاصل کرنے کی نصیحت کی کہ جب تک علم دین حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک میں آپ کو زہد و تقوی کی جانب اور مراقبہ کی جانب نہیں لگاؤں گا۔ کھانے کے وقت میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو کھانا مدرسے سے ملا کرتا تھا، حضرت ان میں سے زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے فقراء ان کو بندہ نواز کہا کرتے تھے، اور وہ بندہ نواز کے نام سے بچپن سے ہی مشہور ہو گئے۔ ایک مرتبہ ان کے مرشد پالکی پہ سوار ہوئے۔ 4 لوگوں نے پالکی کو اٹھائی ہوئی تھی۔ خواجہ بندہ نواز نے بھی سوچا کہ میں بھی پالکی کو کندھا دے آؤں۔ جب کندھا دینے گئے تو ان کے بال جو لمبے لمبے تھے وہ بانس کے اندر پھنس گئے، اور ادب کی بنیاد پر انہوں نے
روک کر کے اور چیخ نہیں ماری اور پالکی نہیں رکوائی۔ جب منزل تک پہنچ گئے تو معلوم ہوا ان کے پیر و مرشد کو کہ ان کا بال اٹکا رہ گیا، لیکن درد سہتے رہے لیکن پالکی نہیں نکالا۔ تو انہوں نے فرمایا ان کے پیر و مرشد نے کہ جاؤ تمہاری پالکی بادشاہ اٹھائے گا، اور ایک شعر کہا کہ ہر کے او مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست آ عشق باز شد، یعنی جو کوئی بھی سید گیسو دراز کا مرید ہوگا وہ عشق باز ہوگا۔ لیکن اس کی صحیح وجہ حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کے تمام خاندان کے لوگوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ لوگ لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے، اور خاندان والے سید زادے غیسو دراز سید زادے کے نام سے مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کے بعد کے خاندان والے اور ان سے پہلے والے بھی اپنے نام کے آگے گیسو دراز لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور کئی زبانوں پہ ان کو دسترس حاصل تھا۔ حضرت بندہ نواز فیروز شاہ بہمنی کی منت و سماجت پر گلبرگہ تشریف لائے، بادشاہ نے خانقاہ بنوا کر دیا اور 25 سال تک گلبرگہ شریف میں تشریف رکھے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کرتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کے تعلیم و تربیت کے لیے 25 سال تک گلبرگہ میں خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا۔ آج بھی ان کا یہ آستانہ بے شمار مخلوق خداوندی کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ حاضر۔ آپ جب گلبرگہ تشریف لے جائیں گے تو ایک خاص فرق آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر کہ وہاں پہ بادشاہوں کی قبر بھی ہے اور فقیر کی قبر بھی ہے، لیکن فقیر کی قبر پہ ایک دنیا اکٹھا ہے، پھول کی چادریں چڑھ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور لوگ آ کے حاضری دے رہے ہیں، مقدس بارگاہوں میں آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بادشاہوں کی قبروں کو کوئی دیکھنے تک نہیں جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے جانوروں کو چرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ بادشاہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کون سے کارنامے انجام دیے ہوں گے۔ ان کے پاس غلام ہوں گے، باندی ہوں گی، حکومت ہوگی، لشکر ہوگا، تخت ہوگا، تاج ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ فقراء، یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے مقدس ولی جنہوں نے اپنی ساری زندگی روکھی سوکھی پہ گزاری ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں گزاری ہے اور زمین کو اپنا بچھونا، آسمان کو اپنا شامیانہ بنایا ہے، ان کی قبریں آج بقعہ نور بنی ہوئی ہیں، ان کے قبروں پہ آج چادریں چڑھ رہی ہیں، ان کے قبروں پہ لوگ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور لوگ آ کے حاضری دے رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک بادشاہ اور ایک فقیر میں، ایک اللہ کے ولی میں